میں موجود رہے. اگر وہ کل کی تقریر میں بھی ہوں تو بہت اچھا ہے. نہیں انشاءاللہ ہوتے تو خیر سب ہیں لیکن سب سے آخر میں آتے ہیں تو یہاں تو سمجھیے کہ 10 بجے سے بھر جاتا ہے یہ حال. تو آگے تو جگہ آپ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ آپ لوگ آئیں گے 12-1 بجے. اب یہ ہے کہ کسی اور راستے سے چور دروازے سے آ جائیں تو آپ آگے آ سکتے ہیں. ہر سال یہی ہوتا ہے اس لیے میں یہ اعلان بھی میں ہر سال کرتا ہوں کہ جو روز کے سننے والے ہیں وہ گیٹ کے باہر ہوتے ہیں اور جو نئے آتے ہیں ان سے یہ امام باڑہ بھر چکا ہوتا ہے. قدیم اشرا ہے یہ اور قدیم جلوس ہے اور یہ شہر کا آخری جلوس ہوتا ہے الوداعی. اور یہ صرف شہر کراچی نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے اور روٹ کے لحاظ سے یہ فاصلے کے لحاظ سے کم ہے. تو اس لحاظ سے 3 ہٹی تک سواری پڑھی جاتی ہے اور مسلسل سواری پڑھنے والے سواری پڑھتے رہتے ہیں. سوگوار ہماریوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہی اس جلوس کا شروع سے شعار رہا ہے. اور وہاں کے بعد پھر انجمن ماتم شروع کرتی ہیں. دستے وہاں سے لگتے ہیں اور وہ پھر رضا خانے مارٹن روڈ تک جاتے ہیں. اور جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا ہم نے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے ماتمی دستوں کو بھی کہ درمیان میں جلوس میں کوئی بھی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. یہ اس لیے نہیں کہ کسی نے منع کیا ہے، یہ اس لیے کہ غم کا جلوس جو کہ مدینے میں داخل ہوا تھا یہ اس کی شبیہ ہے. تو وہاں پر جب آیا ہمارا چوتھا امام تو وہاں نعرے نہیں لگے تھے، نہ وہاں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگے تھے، نہ کلمہ پڑھا گیا تھا، نہ نعرہ تکبیر لگا تھا، نہ نعرہ رسالت لگا تھا، نہ نعرہ حیدری لگا تھا. ایک ہی نعرہ وہاں تھا پورے شہر کا، ہائے حسین ہائے حسین. تو یہی ہمارا ماتم کا نعرہ ہے. امام حسین کا نام سب کی زبان پر بس یہی ہو. اور جس طرح روضہ رسول پہ یہ جلوس پہنچا تھا اسی طرح تعزیت کرتے ہوئے تمام شہر کے مومنین مارٹن روڈ کے امام باڑے میں داخل ہوں. دعائے صحت ہے جناب محسن علی صاحب کے لیے اور صادق حسین صاحب جو کہ ہمارے سامنے ہیں اور آپ کے سامنے ویل چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں، بہت دن سے مسلسل آ رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے. صادق صاحب کے لیے کہ اللہ ان حضرات کو صحت کاملہ عطا فرمائے بحق کے محمد اور آل محمد. زوار حسین صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عالبہ کے نشرے کی CDs اور جامع ستین گلشن اقبال کے اشرے کی CDs اور اس اشرے کی 8 تقریریں CD میں تیار ہیں. تو یہ 3 اشرے آپ حضرات جو کہتے رہتے ہیں تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ زوار حسین صاحب جو کہ یہاں کے ویڈیو کے انچارج ہیں ان سے آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں. یہ دست مسیب
کوٹھی جنت نشان اس پہ لکھا ہوا ہے۔ مصعب صاحب نے پاکستان بنتے ہی عزاداری کی بنیاد رکھی یہاں، اور واقعی رضویہ سوسائٹی کو حسین کے غم کی جنت بنا دیا۔ جو حصہ ان کا کراچی کی عزاداری میں ہے وہ سنہرے حروف سے تاریخ عزاداری میں لکھا جائے گا اور لکھا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ رضویہ سوسائٹی کی عزاداری میں حصہ لیا انہوں نے، بلکہ جہاں کہیں بھی عزاداروں نے عزاداری کی بنیاد ڈالی اس میں وہ حصے دار رہے، چاہے وہ مارٹن روڈ کا امام باڑہ ہو یا سجادیہ کا امام باڑہ ہو یا لاڈی کورنگی کے امام باڑے ہوں یا جامع امامیہ ہو۔ ہر ایک عزاخانے میں انہوں نے محنت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا پورا وقت لگا کر صرف کیا کہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ مصعب صاحب کا کارنامہ تھا کہ ان کی ایک آواز پیسہ لگانے والے عزاخانے پر پیسہ لوٹاتے تھے۔ اتنی بھاری آواز تھی ان کی کہ جہاں پر کھڑے ہو جاتے۔ رضویہ سوسائٹی کا امام باڑہ مصعب صاحب کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ پوری سوسائٹی ایسے ہی نہیں بن گئی، اس میں مصعب صاحب کی بڑی محنت ہے۔ اس پوری سوسائٹی کی تعمیر میں، اس کے نقشے میں، اس کی زمین پاس کرانے میں، اب تو وہ باتیں سب نوجوان نسل کے لیے خواب ہو گئی، لیکن ان کی دور رس نگاہیں ان چیزوں کو دیکھتی تھیں۔ اگر انہوں نے امام باڑے تعمیر کرائے تو روضہ جنت البقیع کے نام سے شہر سے اتنی دور ایک ایسی جگہ تعمیر کی کہ جس کے بارے میں کوئی قوم سوچتی ہی نہیں کہ ایک دن وہاں بھی جانا ہے، وہ گھر بھی بنانا ہے۔ تو اس گھر سے سبھی ڈرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ کسی کو جانا پڑے، لیکن ایک دن جانا ہے، اس لیے کہ اللہ میاں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہاں بھی تمہیں جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے ایسی پاک شبیہ سے نام رکھ دیا کہ لوگ ڈریں نہ۔ اس کا نام لیتے ہوئے نہ ڈریں۔ اور تفصیل کل کی تقریر میں عرض کر دوں گا کہ کس طرح انہوں نے تعمیر کی، کس طرح زمین حاصل کی اور کیسے وہ روضہ بنایا اور کیا تبدیلیاں کی۔ لیکن بہرحال اگر یہ سب کچھ نہ بھی بیان ہو تو عشرے کی شان، یہاں کی رونق، 10 دن یہاں علی علی کے نعرے، مصائب، گریہ، یہ غم کی بہار بتاتی ہے کہ مرنے والا کتنا عظیم انسان ہے اور کتنی اچھی اولاد چھوڑی ہے، بیٹے ہوں یا پوتے، کہ وہ اپنے بزرگ کی اس چیز کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جتنا ہم مصعب صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، اتنی ہی دعائیں مصعب صاحب کے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے بھی ہم کریں گے کہ مومنین کے لیے حتی الامکان وہ کوشش کرتے ہیں کہ آرام سے بیٹھیں، آئیں، عشرے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو ہم ان کو بھی اپنے محبت کے الفاظ پہنچانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ تھی، ساتھ ہے، ساتھ رہے گی۔ آپ جب تک اس کو اسی شاندار طریقے سے کرتے رہیں گے، آپ کے یہ مہمان جو کہ آپ کے نہیں ہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے مہمان ہیں، اور یہ اسی طرح سوگوار حسین کے آتے رہیں گے اور اس عشرے میں شرکت کرتے رہیں گے
اور جلوس میں بھی شرکت کرتے رہیں گے. اور یہ آواز ان مجلسوں کی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ مجلسیں دیکھو، یہ ذکر دیکھو، یہ ماتم دیکھو کہ اس سب نے کس طرح دین کو زندہ رکھا. اور آواز دے رہی ہے ایک ایک چیز عزاداری کی کہ قرآن کافی نہیں. قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو سروں پہ قرآن رکھ کے قرآن کے جلوس نکالے جاتے. پتہ چلا ریل پر ایک قرآن رکھا ہوا ہے اور ایک تخت رواں جا رہا ہے جس پہ قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن لیڈ کر رہا ہے. ہم نے نہیں سنا کسی ملک میں کہ مسلمان قرآن کے جلوس نکالتے ہوں. جلوس قرآن کا نہیں نکلتا، اہل بیت کا. جلوس رسول کا نکلتا ہے، رسول اللہ کے جلوس نکل رہے ہیں، قرآن کے جلوس نہیں نکلتے. جس دن قرآن کا جلوس نکل گیا تو پھر آپ کے پاس رہے گا کیا؟ ہاں آئیے حسین بھائی، آ جائیں. اب جب وہاں تک آ گئے ہیں تو اب آ ہی جائیے. بس بھائی گٹن کے پاس نہ بیٹھیے گا، آپ ادھر بیٹھیے گا. یہ جاوید کے پاس ادھر آئیں. آپ پاکستان ہندوستان آمنے سامنے رہنا چاہیے، ملنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. قرآن کافی نہیں ہے. ہم نے 8 دن یہی گفتگو کی اور کبھی بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں. اور قرآن تو یہ شکوہ کرتا ہے ہمیں اکیلے مت چھوڑو، ہمیں تنہا مت کرو، ہمارے سرپرستوں کو، ہمارے محافظوں کو ہم سے جدا کیوں کرتے ہو. قرآن رو رہا ہے، قرآن آنسو بہا رہا ہے. اور پھر محشر کے دن قرآن یہ شکوہ کرے گا کہ ہمارے محافظوں سے ہم کو چھینا گیا، ہمارے محافظوں سے ہمیں دور ہٹایا گیا. اور پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، سوال یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ محشر میں قرآن شکوہ کرے گا کہ پروردگار ہم پر مظالم کیے گئے، تو اس وقت قرآن پہ کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. یہ پیغمبر نے پہلے سے کیسے بتا دیا یہ آیتیں پڑھ کر؟ اور اس وقت مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا تھا نبی سے کہ کیا ایسا بھی دن آنے والا ہے کہ قرآن پہ ظلم ہوگا؟ اور یہ قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکالا نہیں جا سکا. قرآن خود یہ کہے گا پروردگار ہم کو بدل دیا گیا. آپ ایک دوسرے قوم پہ الزام رکھتے ہو، تم نے بدلا، تم نے بدلا، تم نے بدلا. یہ الزامات کہاں سے آئے؟ قرآن نے تو خود کہا ہمیں بدلا جائے گا. آیت قرآن میں موجود ہے. ایک طرف قرآن کا یہ دعویٰ کہ میرے محافظ موجود ہیں، قیامت تک میں رہوں گا، اور ایک طرف اس کا یہ کہنا کہ مجھے بدلا جائے گا. یہ قرآن میں دو تضاد کہاں سے آ گئے؟ پتہ چلا آیتوں میں کمی بیشی نہیں ہوگی، قرآن کا بدلنا یہ ہے کہ قرآن سے اہل بیت کو الگ کر دیا گیا. قرآن پہ جو ظلم ہوا وہ ظلم یہ ہوا کہ جو قرآن کے محافظ تھے، جو قرآن کے سرپرست تھے، جو قرآن کے دل تھے، جو قرآن کی آنکھیں تھے، جو قرآن کے کان تھے، جو قرآن کا چہرہ تھے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا. یہ ہے قرآن پہ ظلم. تو یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ یہ ظلم ایسے ہو گیا کہ قرآن رہ گیا
مگر اس کو سمجھ نہ سکے. اس لیے قرآن کہہ رہا مجھ پہ ظلم ہوا، پڑھتے رہتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے، یہی تو مجھ پہ ظلم ہے. سمجھانے والوں کو تو چھوڑا. سمجھانے والوں کو چھوڑا. ایسے ہی نہیں مامون رشید نے مدینے میں سپاہیوں کو بھیج کر کہا لاؤ فرزند رسول کو لے کر ایران آؤ. سواری آئی، ولی عہدی کا اعلان ہوا، سکے ڈھلے، دربار لگا. سب سے بڑا مسلمانوں کا بادشاہ ہے مامون، اس لیے کہ عرب اور عجم کا حاکم ہے. سلطنت بہت وسیع ہو چکی ہے. اب دربار میں سبھی بیٹھتے ہیں، ترک بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، یمنی بھی ہیں، عرب بھی ہیں، اور عیسائی بھی ہیں، یہودی عالم بھی ہیں. اس لیے کہ دربار مسلمانوں کا ہے اور ہر جگہ کا سفیر موجود ہے. اور جب دربار ہوا تو کہتے ہیں ایسے ولی عہدی کا شاندار دربار کبھی کسی کے لیے لگا ہی نہیں تھا. جب یہ پتا ہو کہ اس حکومت کا صحیح وارث آ رہا ہے، دیکھیے مسلمانوں نے حاکم مانے اور لکھے کہ حاکم بنے یہ، لیکن ہر مسلم کے دل میں یہ رہا کہ وارث یہ نہیں ہے. مان تو رہے ہیں وارث کہیں اور بیٹھا ہے. آپ کہو گے دلیل مجھے دے دو، آپ ہم سے کہو گے دلیل تو ظاہر ہے کہ ہر ایک مانگتا ہے، اور میں بغیر دلیل کے کبھی بھی رکا ہی نہیں، آگے بڑھتا نہیں ہوں. میں آگے نہیں بڑھتا ہوں جب تک میں دلیل نہ دے دوں. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا ہر مسلم کے دل میں تم بیٹھے تھے جو یہ دلیل تم دے رہے ہو؟ نہیں، میں دل میں نہیں بیٹھا ہوں. جو بات ہم جانتے ہیں وہ بات تم بھی جانتے ہو. آج 53 اسلامی ملک ہے اور ہر ملک کے بادشاہ، صدر اور وزیر سے جا کے پوچھو کہ کیا حکومت تمہاری ہے، تو ہر ایک یہ کہے گا نہیں مہدی آنے والا ہے، تو وارث آنے والا ہے، یہ سب کو یقین ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو 53 ملک کے حاکم کل یہ بیان دے دیں کہ امام مہدی کو ہم اپنی سلطنت نہیں دیں گے جب وہ آئیں گے. کہہ دو، اعلان کر دو. کیا مزے کی بات کہی ہے میں نے، اور آپ نے اس پہ سوچا نہیں. کیا کوئی امام کے آنے کے بعد کوئی مسلم ملک یہ کہے گا کہ ہم تختات کو نہیں دیں گے؟ کہہ کے تو دیکھو، آج کہہ کے تو دیکھو تو صحیح. علی کو نہیں ملی تو 12ویں کو تو دو گے. اب تو دو گے، تو دو گے. اب وہ بہانے نہیں چلیں گے. علی کم سن تھے اس لیے نہ دیا، علی کو دیتے تو بغاوت ہو جاتی، یہودی عیسائی بغاوت کر دیتے. اب تو عیسائی یہودی بغاوت کر چکا، اب تو بغاوت سے بچنے کے لیے امام کی ضرورت ہے. اب تو بلانا ہے، اب تو بلا کے پیش کرنا. اب تو ہر مسلک کا عالم کہہ رہا ہے پیش کریں گے، ماحول ان کے لیے بنائیں گے. مبارک کرے مسلمانوں کو ماحول بنانا. ماحول بناؤ اور اس دن سے ڈرو جب قرآن کا محافظ آ کے کہے جو چاہے آیت کے معنی کہہ دو، جو چاہے تفسیر کر لو، آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے. مامون یہ چاہتا تھا کہ وارث کو بلائے، اس لیے کہ ایران میں بیٹھا ہوا تھا. ایرانی یہ چاہتے تھے کہ اب صحیح وارث آئے. وہ نعرہ لگا رہے تھے تو عربوں نے ایرانیوں کو خوش کرنے کے لیے بلا لی، امام کو بلا لی.
عیسائی عالم، راہب، ان کا پادری وہ بھی بیٹھا ہوا، جو اس دور کا سب سے بڑا پادری، جیسے ابھی پوپ جان پال مرے، وہ مامون کے دربار میں بیٹھا، راس الجالوت جو یہودی کا بڑا عالم ہے وہ بھی بیٹھا ہوا، زرتشت مذہب کا جو بڑا عالم ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی نشست میں 30,000 سوال پوچھے امام سے، 30,000 سوال پوچھے گئے، اور امام یوں پلک جھپکتے میں جواب دیتے ہیں، اور جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم یحییٰ بن اقسم ہے وہ بھی موجود ہے۔ علماء کی بزم سجائی تھی مامون نے، علم پسند تھا، وہ چاہتا تھا کہ تمام علماء ہر وقت ہمارے دربار میں بیٹھے ہیں، تو ایک بلانے کا اس کے ذہن میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ علم پسند تھا، تو وہ دیکھتا تھا اتنے علماء بیٹھے ہیں، عیسائی عالم بیٹھا ہے، یہودی عالم ہے، زرتشتی ہے، سب بیٹھے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا عالم ہے روئے زمین کا وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کو شاید علم میں گفتگو میں کچھ مزہ نہیں آتا تھا مامون کو، تو وہ چاہتا تھا، تو اس کے لیے تو گویا اس کی منت مراد پوری ہوئی کہ امام آئے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ اب وہ عیسائی راہب جو ہے پادری، اس نے مسلمانوں کو چند باتوں میں، چند جملوں میں عاجز کیا ہوا تھا، اور کوئی عالم اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا، اس لیے کہ سوال اس کا ایسا تھا، اس کی بات ایسی تھی۔ جب سوال ہو چکے تو مامون نے ایک بار اشارہ کیا اپنے آدمیوں کو کہ جا کے اس عیسائی عالم سے، پادری سے کہو کہ امام سے آ کے گفتگو کرے۔ اب مامون کو یہ بات معلوم ہے کہ جس بات میں اس نے عاجز کیا ہوا ہے اس کا جواب آج ملے گا۔ اب وہ بات آپ کو بتا دوں جو وہ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ بتاؤ مسلمانوں، تمہارے عقیدے میں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں؟ مسلمان کہتے تھے ہاں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں۔ پھر وہ کہتا یہ بتاؤ تمہارے عقیدے میں تمہارے رسول محمد مصطفیٰ وفات پا چکے، انتقال ہو گیا؟ مسلمان کہتے ہاں۔ تو وہ کہتا جو زندہ نبی ہے وہی آخری نبی ہے۔ اب مسلمان چپ ہو جاتے، کہتا کہ شریعت عیسوی پہ چلو، اس لیے کہ جو زندہ نبی ہے اس کو مانو، جسے تم قبر میں دفن کر چکے اب اس کو کیوں مان رہے ہو؟ دیکھا آپ نے مسئلہ کیسا پادری نے اٹھایا، سلطنت اسلامی نے مسئلہ اٹھایا، جواب کسی کے پاس نہیں تھا، جواب اس لیے نہیں تھا پورے مملکت کے پاس کہ قرآن کو کافی کہہ چکے تھے، جواب کہاں سے لاتے؟ قرآن تو بولنے سے رہا، اس لیے کہ اگر وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تو وہ کہتا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ زندہ، اور یہ لکھا ہے قرآن میں کہ زندہ ہیں، آیت موجود ہے کہ عیسیٰ زندہ، تو وہ کہتا زندہ نبی کی تقلید کرو، زندہ نبی کے مذہب پہ چلو، زندہ نبی کے فقہ پہ چلو، تم ضد کرتے ہو ہم سے۔ کسی نے جواب نہیں دیا، وہ آیا، سامنے آیا، امام نے نگاہ اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، بس دیکھنا ہی تو قیامت ہے۔ اور اس نے فوراً یہ سوال کیا، آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ عیسائی پادری نے امام سے فرمایا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ میں تو ابھی جھوم رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ روئے زمین پر کوئی کتنا
بڑا علم کا دعویٰ کرے، جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا جو امام نے فرمایا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے دنیا میں آ کر محمد مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دی۔ میں اور کسی عیسیٰ کو نہیں جانتا، میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو کتاب انجیل لے کر آیا۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ احمد آئے گا، آخری نبی آئے گا۔ جھومتے رہو امام کے جواب پر۔ اس جواب سے اس پر اوس پڑ گئی، بحث کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پسینے میں پادری نہا گیا اور خاموش ہو گیا۔ جب امام نے دیکھا کہ خاموش ہو گیا تو اب امام نے خود چھیڑا اور چھیڑ کر کہا، تم کس عیسیٰ کو مانتے ہو کہ جو نہ نماز پڑھتا تھا، نہ عبادت کرتا تھا، نہ سجدہ کرتا تھا، نہ اس میں زہد تھا؟ تو گھبرا کے کہا، یہ آپ جیسا عالم کہہ رہا ہے، وہ تو راتوں میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ان کا زہد مشہور ہے، وہ تو روزے رکھتے تھے۔ تو کہا کس کی نمازیں پڑھتے تھے؟ کوئی تو رب ہے، اب بتاؤ عیسیٰ خدا کیسے؟ جگہ سے اٹھا، قریب آیا، ہاتھوں کو چوما، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ زندہ ہے اور آسمان پر ہے، قرآن کافی ہے؟ جو امام نے کہا کیا وہ قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں، امام کے دل پہ لکھا ہے، امام جو بولے وہی قرآن ہے۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 6-7 ہزار روپے ٹرین اور بس سے جاؤ، 6-7 ہزار روپے، اور جہاز سے جاؤ 10-12-15، اس سے زیادہ تو نہیں۔ ایک بار جا کے دیکھ تو آؤ، اس جنت ارضی کو تو دیکھو، اس جنت ارضی کو دیکھو، اور یہ دیکھ کر آؤ کہ روزے بنتے کیسے، بنائے کیسے جاتے ہیں۔ جاؤ اس روزے کو دیکھو، اور وہ روزہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جو جنت البقیع میں امام ہیں، اگر وہ ایران میں ہوتے تو ایسے 6 روزے بنے ہوتے۔ کوئی مشکل نہیں تھا کہ سارے امام نکل کر چلے جاتے ان ملکوں میں۔ ارے امام حسین نے کہا تھا میں ہند جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، اور خدا کی قسم اگر ہندوستان میں آ جاتے، ایک حسین کی آواز پر آج اتنے روزے بنے ہوئے ہندوستان میں، ہندوؤں کے ملک میں اجمیر میں اتنا بڑا روزہ بنا ہے کہ پاکستان کے صدر نے جا کے چادر چڑھائی اور وہاں سے پگڑی لی ہے گلابی اور باندھ کے نکلے ہیں۔ یہ جتنے روزے ہندوستان میں نظام الدین اولیاء، بولی شاہ قلندر، یہ کون ہے؟ ارے یہ امام رضا کے خادم ہے، یہ ان کے پیروں کی خاک ہے۔ جب خاک کے روزے ایسے بنتے تو امام کا کیسے بننا تھا؟ امام کی شان کیا ہونی چاہیے؟ امام کی کیا شان ہونی چاہیے؟ جا کے دیکھو تو کیوں نہ چلے آئے؟ حسین کو معلوم تھا کہ نشان قبر تک مٹانے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، امام حسن، 4 امام جنت البقیع میں چھوڑ دیتے، مدینہ چھوڑ دیتے، عرب چلے جاتے، ایران، ترکی اور ہندوستان،
تو آج پوری سرزمین مسلمان ہوتی ہے ہندوستان کی. تلواروں کی ضرورت نہیں تھی، غزنوی اور غوری اور محمد بن قاسم کی ضرورت نہیں تھی، سبھی وہی کلمہ پڑھتے. جملہ میرا ضائع نہ کرنا. ارے ان مسلمانوں کو چھوڑ کر نہیں گئے کہ وہاں جائیں گے تو وہ تو مسلمان ہو جائیں گے مگر یہ یہودی ہو جائیں گے. ہو جائیں گے، یہ روضہ رسول کو ڈھا دیں گے، یہ کعبے کو ڈھا دیں گے. میری قبریں یہیں بنے، جملہ پھر ضائع نہ کرنا. 4 اماموں نے اور رسول کی بیٹی نے مدینے میں قبر بنا کے رسول کا دفاع کیا کہ یہاں ڈھا دو، وہ رہنے دو. ٹھنڈے مت پڑو، ٹھنڈے مت پڑو. دفاع کیا ہے. ان قبروں نے روضہ رسول کو بچایا ہوا ہے، ان قبروں نے خانہ کعبہ کو بچایا ہوا. اس لیے ٹھہر گئے 4 امام اور ایک معصومہ. بدلہ رسول سے لینا تھا، اولاد آگے آئی مسلمانوں کی لاج رکھنے تاکہ پردہ رہ جائے کہ نہیں یہ سب نبی کو مانتے ہیں، دشمن ہمارے ہیں، نبی کے دشمن نہیں ہیں. اور آج تک ہم یہ مجلسیں کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ پوری امت شیعوں کی دشمن ہے مگر اہل بیت کو مانتی ہے. گلا کٹا کے گولی کھا کے اپنے اوپر بات لے رہے ہیں کہ دشمنی ہماری ہے بھائی، اہل بیت کو مانتے ہیں تاکہ کلمہ تو رہ جائے. کلمہ رہ جائے. ایک سلسلہ تھا. امام نے بتا دیا تھا، کل میں نے ذکر کیا جس معصوم کا. ہاں میرے بعد کچھ راستے بدلنے والے ہیں. جنازہ سامنے رکھا تھا اسماعیل کا، جوان بیٹا مر گیا تھا. جنازہ تیار ہوا، جنازہ چلا اسماعیل کا. جنازے کو روکا، منزلیں نہیں جنت البقیع پہنچتے پہنچتے گھر کے باہر پہلے کفن کے بند کو خود باپ نے کھولا. امام صادق نے بیٹے کے کفن کو کھولا، کہا ادھر آؤ دیکھو یہ ہے اسماعیل مر گیا، اسماعیل مر گیا، چلو لے کے چلو. جنت البقیع کے دروازے پہ پھر روکا، ادھر آؤ دیکھو اسماعیل مر گیا. ابھی کچھ پتا نہیں ہے قوم کو کہ ہمیں کیا کہنا ہے بعد میں. اسرار امام کا یہ اسماعیل مر گیا اور فوراً دفن کرنے کے بعد کا نہیں اسماعیل تو زندہ ہے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام صادق کو امام مانتا ہے کوئی تو امام کے اس جملے کو جھوٹ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ اسماعیل زندہ ہے. اب چونکہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم نہیں. ہمارے اسماعیلی بھائی جو کہ مجلس سننے آتے ہیں اور روز ہم سے مل کے جاتے ہیں، ان کے لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ جہاں 6 تک مانا 4 ہی تو بچے، 4 ہی تو بچ جاتے ہیں، 4 ہی بچ جاتے ہیں. کیوں 4 کو چھوڑ کر، یہ 4 چھوڑ کر 2000 اماموں کو مان لو تو امامت نہیں بنتے. اور 8ویں سے پھر الگ ہوئے تو واقفیہ فرقہ بنا. ایک فرقہ وہ بھی ہے جو واقفیہ ہے، جو 8ویں کے بعد 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کو نہیں مانتے.
جو 6 سے مانتا ہے تو 6 کو نہیں مانتا، کچھ 4 کو نہیں مانتے، کچھ 6 کو نہیں مانتے، اور وہ بھی ہیں جو 12 کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ 5 کو مانو، نہ 12 کو، نہ 14 کو، نہ 6 کو، نہ 4 کو، ہم سے کیا مطلب، چلو ایک کو تو مان لو۔ اسی ایک میں سب ہے، اسی ایک میں سب ہے، لیکن سچا ایک ہو، سچا ایک ہو، اوپری دل سے نہ ہو، جو حق ہے ایک ماننے کا پھر وہ ہو۔ اور قرآن نہیں سمجھا پائے گا کہ ایک کیسے، آج تک قرآن نہیں سمجھا سکا کہ وہ ایک کیسے ہے۔ قرآن کے پاس وہ دلیلیں نہیں ہیں، قرآن کے پاس عقیدہ ہے ایک کا۔ قرآن آرڈر دیتا ہے کہ ہمیں ایک مانو، الحمدللہ رب العالمین، بس آرڈر دیتا ہے کہ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے قرآن میں کہ میں عالمین کا رب کیسے ہوں۔ یہ بتائے گا جو قرآن کا آدھا ہے۔ قرآن آرڈر دیتا ہے، آرڈر کی تفصیل اہل بیت بتاتی ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بس نہ بیٹا رکھتا ہے، نہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہی ماننا ہے۔ یہ بتائیں گے سمد کسے کہتے ہیں، احد کسے کہتے ہیں، کفو کسے کہتے ہیں، قل کیا ہے، ہو کیا ہے، کیا پتہ دنیا کو کہ ہیوا ہو کیا ہے، لا الہ الا ہو کیا ہے، ہو۔ آپ نے تو ہو کو کہا جسے ڈرانا چاہو، اس سے آگے تو بڑھے ہی نہیں۔ ارے ڈر گئے ہو کی منزل پر کہ بچوں کو ڈرانے لگے ہو۔ اہل بیت نے بتایا کہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، حیرانی کا مقام عالم ہو، اور وہ ہم ہیں۔ وہ ہم ہیں، عالم ہو ہم ہیں، لا الہ الا ہو ہم ہیں، عالم ہو کے حاکم ہم ہیں۔ کوئی دنیا میں بڑا سا بڑا عالم بتا دے عالم ہو کیسا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی وسعت کیا ہے، ماں ہو کیا رہا ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ کوئی صحرا دیکھا اور کہا عالم ہو۔ تم نے دیکھا ہے عالم ہو کہ صحرا کو دیکھ کے کہا عالم ہو، جہاں خاک اڑتی ہو کہا عالم ہو تھا۔ اس سے زیادہ ہو نہیں، یعنی خوف کے جتنے معنی ہو سکتے تھے وہ ہو میں رکھ دیے، ہو میں رکھ دیے۔ تو عیسائیوں کو کون سمجھاتا اور یہودیوں کو کون سمجھاتا؟ کون سمجھاتا؟ عیسائی عالم کیا کر رہے ہو بھائی، تو سب کے ہم بند کروا دیتے ہیں، بات کرنے تو باہر چلے گئے۔ اتنا امپارٹنٹ تھوڑی ہے ٹیلی فون، یہ تقریر امپارٹنٹ ہے بھائی، کوئی فون نہیں ہے ہمیں۔ فون کیا، یہ تو تماشا ہے، یہ تو صرف کانوں میں لگا کے گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو پھر کان میں لگا لیتے ہیں، آگے والی گاڑی جو ہے آہستہ چل رہی، پیچھے والا چاہ ہارن مار رہا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، وہ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پہلے میں اس پہ پڑھ لوں، سلوات بعد میں ہوگی، پہلے اس پہ تبصرہ ہو جائے گا۔ آرڈرز آ چکے کہ آپ سڑک کے اوپر نہ چلیں، یہ کر کے کان میں لگا کے، مگر نہیں مان رہے ہیں۔ اور حال بتا دوں، جن جن کے پاس ہیں اکثریت 90% کے کسی کے میں کارڈ نہیں ہے، صرف گھنٹی بجتی، آپ ہمیں کر لینا، ہم آپ کو نہیں کریں گے۔ اور ادھر سے بہت ہے تو گھنٹی ماری، مطلب آپ ہمیں کر لیجئے۔ رکھا ہوا ہے 8,000 10,000 20,000 25,000 15,000۔ اچھا وہ نئے چلے، اچھا بھائی خوب کھچی میری
یعنی 2 مہینے سے کھینچ رہی تھی. میں نے کہا بھیا آپ کاپیاں دو. اب جب زبردستی کی بھیا کاپی دو, ہاں وہ دکاندار کو دیا. اب بھائی تو کب پرنٹ نکلے گا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ نکل ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھیا ہمارے کمپیوٹر میں لا کے ڈال دو, ہم اپنے پرنٹر پہ نکال لیں اپنے کمپوزر سے کہہ کے. وہ آلہ ہی نہیں ہے کہ جو اس کو کمپیوٹر میں منتقل کر. میں نے کہا تو پھر یہ ہو کیوں رہا, اس کا کیا مطلب تھا؟ تو وہ تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے میں کیمرہ بھی ہے. ایسی شوبازیوں کا کیا, یہی تو آرٹیفیشل دین لیے بیٹھے, آرٹیفیشل زندگی لیے بیٹھے. حقیقی دنیا میں کوئی آنے ہی کو نہیں چاہیے. ایک گیم ہے, مذاق ہے, اپنا بیٹھے ہیں. اب پہلے یہ تھا بھائی ملنے گئے تو بات چیت ہوتی تھی, اب وہ سب ختم ہے. ملنے آئے, ابھی یہ کیا, کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی چھیڑخانی کر رہا ہے, کوئی میسج دے رہا ہے فلانے علامہ صاحب مر گئے, ان کی میت خیر العمل میں رکھیے. میسج جا رہے, میسج جا رہے, میسج. شرارت ہو رہی ہے پر میسج جا رہے ہیں سارے. عجیب و غریب میسج آ رہے ہوتے ہیں. ایک بنا لیا انہوں نے آگے منتقل, جیسے ایک زمانے میں آتے تھے یہ پرچہ اگر آپ نے 10 طرح کے نہیں بانٹا تو آپ کو یہ ہو جائے گا. ویسے کمپیوٹر پہ آتا ہے اگر آپ نے یہ میسج آگے نہیں بڑھایا تو آپ کا کمپیوٹر چوری ہو جائے گا, آپ کا فون چوری ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, میسج آگے بڑھا. یہ آرٹیفیشل زندگی ختم ہونی چاہیے. ٹیلی فون ایک ضرورت زندگی ہے. جب آپ مجلس میں بیٹھ گئے آتے ساری ضرورتیں ختم ہو گئی. اور کوئی اتنا بزی ہے, کوئی اتنا بزی, یہ بچی ساتھ پر نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تو مجھے موضوع دے دیا. ان کا احسان ہے, انہوں نے مجھے موضوع دے دیا سب کے لیے. ایک دن اس پہ بولنا تھا, ایسے بہت سے موضوع رہ گئے جن پہ بولنا تھا, لیکن موضوع اتنا قیمتی تھا کہ ہم سب چیزوں پہ بول نہیں پائے. عیسائی پادری آیا بات کرنے کے لیے. حضرت امام موسی کاظم صلی اللہ علیہ وسلم باب الحوائج. اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سدح تو بڑا عالم ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا علم چونکہ اتنا بڑا ہے اور عظیم ہے تو میں بھی کچھ تیرے علم میں سے لے لوں. چوڑا ہو گیا, چوڑا ہو گیا. امام نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا ہمیں نہیں معلوم. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ شکم مادر میں عیسیٰ کس دن اور کس وقت کلمہ بن کر آئے؟ وقت کیا تھا؟ دن کون سا تھا؟ کہ ہم کو نہیں معلوم. کہ اچھا یہ بتاؤ جس دن ظہور ہوا, ان کا ولادت ہوئی اور ماں کی گود میں آئے, تو وقت کیا تھا, ٹائم کیا تھا, اور دن کون سا تھا, ہفتے کا کون سا دن تھا؟ کہ ہم کو نہیں معلوم, ہم کو نہیں معلوم. دیکھیے کہا تھا تم بہت بڑے عالم ہو, کچھ ہم تم سے پوچھیں. ایسا پوچھا کہ خود عیسائی پادری نے کہا اب میں آپ سے پوچھوں کہ ان سوالوں کے جواب دیں. دیکھیے اب وہ شاگرد ہوا, یہ ہے دین اسلام کا عالم, محافظ قرآن. کہ سن, مریم کی ماں کا نام عبرانی زبان میں مرسا ہے, اس کا ترجمہ عربی میں ہوگا وہیبہ. اور سن, ظہر کا وقت تھا, جمعے کا دن تھا کہ جبریل مریم پہ نازل ہوئے. وہی وقت ہے کہ عیسیٰ
شکم مادر میں کلمہ بن کر حکم الہی سے آئے، اور وہ دن عیسائیوں کے لیے بھی عید کا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی جمعے کا دن عید کا ہے۔ اور جس وقت عیسیٰ آئے ظہر کے وقت، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس وقت مسجد میں جمع ہو جمعے کے دن۔ اتنا مبارک وقت قرار دیا اللہ نے۔ عیسائی عالم امام بتا رہے کہ مبارک کیا ہے، اور کہا سن منگل کا دن تھا اور سورج کو چڑھے ہوئے 4.5 گھنٹے ہوئے تھے کہ فرات کے کنارے عیسیٰ پیدا۔ 4.5 گھنٹے ہوئے تھے دن کو نکلے ہوئے، منگل کا دن تھا۔ 25 دسمبر تو بچے کو یاد ہے، کرسمس تو سب کو یاد ہے، یہ نہیں پوچھا مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ دن سہشنبے کا دن، وقت صبح، سورج نکلنے کے بعد 4.5 گھنٹے دن چڑھا تھا۔ اس نے کہا آپ کو اتنی باتیں معلوم ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر میرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہ تو باپ کا نام پوچھ رہا ہے، میں تیرے دادا کا نام بتاؤں؟ تیرے دادا کا نام انفور ہے، یہ نہیں بتاؤں کہاں رہتا تھا؟ وہ دمشق میں رہتا تھا، اور اس کے کچھ دشمنوں نے اسے گھیر کر، اس کے گھر کو گھیر کر اسے قتل کیا۔ کہ بے شک آپ سچ کہتے ہیں، ایسا ہی میرے دادا کے ساتھ ہوا۔ اور کہ سن تیرے باپ کا نام عبد المسیح ہے، مگر مسیح کا بندہ نہیں ہوتا، تیرے باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ اب سن، کیا تیرے نانا کا نام بتاؤں؟ تیرے نانا کا نام جبریل ہے، مگر جبریل بندوں کا نام نہیں ہوتا، اس کا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے۔ کیا تیری ماں کا نام بتاؤں؟ تیری ماں کا نام بتاؤں؟ تیری ماں کا نام انقالیہ ہے۔ کہ بے شک اٹھا کہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کافی نہیں ہے کلمہ پڑھوانے کے لیے، اس لیے 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کے ساتھ ہیں 14واں سورہ، جو کہ بتا رہے ہیں کہ علم کیا ہے، توحید کیا ہے، دین کی عظمت کیا ہے۔ یہ 7ویں ماہ، وہ 8ویں ماہ، یہ 9ویں ماہ۔ عمر کیا ہوئی؟ 25 برس، اور سفر ہے، اور واپس آ رہے ہیں مکے سے، اور مجمع ہے کہ جاتا ہے راہب کے پاس۔ کیا بات ہے؟ راہب سے پوچھ رہے ہیں مسلمان، آپ مکے سے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں راہب سے۔ کہ کسی میں طاقت نہیں کہ راہب کو کلمہ پڑھوا لے؟ کہ وہ اپنے عیسائیت کا کلمہ پڑھوائے لے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم راہب کو کلمہ پڑھوائیں؟ کہ اچھا ہمیں لے چلو، ہمیں لے چلو۔ گئے اور راہب کے سامنے بیٹھ گئے۔ نواں شہزادہ، عصمت کی تسبیح کا نواں دانا، شہر علم کا دروازہ محمد تقی، راہب کے سامنے۔ اب وہ ہے 100 برس کا، یہ ہیں ابھی 18 برس کا، ابھی تو پورا شباب بھی نہیں آ رہا۔ اور ایک بار اس سے سوال کرنے شروع کیے کہ راہب تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، ذرا یہ تو بتا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کو جو دعا دیتا ہے اسے لگ جاتی ہے، یہ تو بتا یہ سب کچھ تو نے حاصل کیسے کیا؟ یہ سب تجھے ملا کیسے؟ کہ ریاضت کی، محنت کی۔ کہ کس طرح ریاضت کی کہ تقوی کا اتنا بڑا زاہد و ابرار بن گیا، تو متقی بن گیا؟ کیسے محنت کی؟ کہ میں نے اپنے دل کے خلاف ہر کام کیا، میں نے اپنے دل کے خلاف ہر کام کیا۔ میرے دل نے مجھ سے کہا اچھا کھانا کھاؤ، میں نے دل کو جھٹک دیا، میں نے کہا میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں خراب کھانا کھاؤں گا۔
سوکھی روٹی کھاؤں گا۔ میری ریاضت بڑھتی چلی، راتوں کو میرے دل نے کہا اچھے بستر پہ سو جاؤ۔ میں نے دل کو جھٹک دیا، میں نے کہا تیرا کہا نہیں مانوں گا، میں تیرا کہا نہیں، میں تو فرش زمین پہ سو جاؤں گا۔ میرے دل نے کہا سیر کرنے چلو، میں نے دل کے خلاف کیا، میں نے کہا میں بازاروں میں نہیں جاؤں گا۔ جیسے جیسے میں دیر میں بیٹھتا گیا، متقی اور زاہد بنتا گیا، اور دل کو میں ٹھکراتا گیا، دل کے خلاف کام کرتا گیا۔ دل نے بڑی دعوتیں کی، لیکن میں نے کبھی دل کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اب جب وہ کہہ چکا، سب بیان کر چکا، بے اختیار امام کہتا ہے کلمہ پڑھ لے میرے جد محمد مصطفیٰ کا، اسلام کا کلمہ پڑھ۔ ایک دم اس پہ حملہ ہوا تھا، چوک کے دیکھا اور دیکھ کر بے اختیار کہا میں کیسے کلمہ پڑھ لوں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں مسلمانوں کا کلمہ پڑھوں۔ تو کہا پھر پڑھ لینا۔ یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ بات بھی سمجھانا پڑے گی۔ ارے تو ہی تو کہتا ہے کہ ہر کام تو نے دل کے خلاف کیا، دل کہہ رہا ہے کلمہ نہ پڑھو، اب دل کے خلاف تو فوراً کہہ دے لا الہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ ہزارہا عیسائی اور یہودی کلمہ پڑھ کے آئے، اماموں کی دعوت پر، ائمہ کی دعوت پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 10ویں کڑی ہے امامت کی، امام علی نقی صلوات اللہ۔ بس 42 برس کی تو عمر پائی، 42 برس کی عمر پائی۔ بلایا گیا کہ سامنے لے کر آؤ۔ چلے، گھوڑا تیار تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا آنا تھا، گھوڑے سے اترے، واپس آئے، غلاموں کو حکم دیا سارے لحاف اور گدے ساتھ لے چلو، جتنے کمبل ہیں سب ساتھ لے چلو۔ اب جو لینے آئے تھے وہ ہنسنے لگے، اتنی سخت گرمی، کڑکڑاتی ہوئی دھوپ، چلتے چلتے اتر گئے گھوڑے سے، اور دیکھو تو صحیح لحاف اور گدے لدوا کے لے جا رہے ہیں اوپر۔ قافلہ چلا، صحرا میں خیمے لگے، آدھی رات آئی، بادل چھائے، بارش شروع ہوئی، تیز بارش میں اولے گرنے لگے، اور ایسے برسے صحرا میں کہ برف ہی برف ہو گئی، سردی سے سب ٹھٹھرنے لگے۔ امام نے کہا جاؤ وہ جو سردی سے کانپ رہے ایک ایک لحاف دے کر آؤ، ایک ایک کمبل ایک ایک گدا دے کر آؤ، ورنہ سب مر جائیں گے۔ قدموں میں آ کے گر گئے، کہا آپ کو کیسے پتا تھا کہ سردی پڑنے والی ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں تھا، ہم گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا، ہم ہوا سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ موسم بدلنے والا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ موسم بدلے گا، یہ گرمی کنورٹ ہو جائے گی سردی میں۔ جو موسموں کو پہچانتا ہو وہ زمانے کا امام ہے، جو موسموں کو پہچانے بغیر نکل پڑے، جس نے ثقیفہ کا موسم نہیں پہچانا۔ ہاں موسم پر ہی گفتگو ہے۔ امام نے فرمایا، بڑے عالم سے فرمایا، یحییٰ سے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ جو سچا ہو اور وہ جھوٹ بولے تو اسے امام مانو گے؟ کہ ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا پھر جواب آپ دیجیے۔ کہاں سچا اگر منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ میں کبھی کبھی بہک جاتا ہوں، جب میں غلط راستے پہ جاؤں تو اے قوم کے افراد تم مجھے صحیح راستے پہ ڈال دینا، یہ بتاؤ کہ وہ سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟
کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب اکثریت نہیں سمجھتی، تو یہ اطمینان رہتا ہے کہ اکثریت نہیں سمجھی، اور ہم اپنی اکثریت سے پہچان لیتے ہیں کہ داد دینے والے کم ہیں، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہی سمجھے، علوم امامت کو یہی سمجھے۔ سب کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اگر سب سمجھ رہے ہوتے تو 73 فرقے کیوں ہوتے؟ اطمینان رہتا ہے کہ سب نہیں سمجھے، اور یہ منزل 11ویں کڑی امامت کی، جس کی شب شہادت خبر آئی ہے، دوسرے شہر سے خبر آئی ہے کہ اسحاق کندی نے، جو کہ بہت بڑا عالم ہے مسلمانوں کا، کہہ رہا ہے میں قرآن کی گرامر کی غلطیاں نکالا، جو قرآن میں تضادات ہیں، آیت سے آیت ٹکرا رہی ہے، انہیں الگ الگ کر رہا ہوں۔ آپ کہو گے ایسا کیا ہوا؟ ایسا ہوا، امینہ ودود قرآن پھر سے لکھ رہی ہیں، اب تو عورت لکھ رہی ہے، صحیح کر کے لکھ رہی ہیں، ان آیات کو نکال رہی ہیں کہ جو کنٹراسٹ ہیں، تضاد ہیں، دوبارہ تصحیح کر کے قرآن لکھ رہی ہیں، اور سب ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں، اور ایک ثمر ان کا آ چکا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تمام چیزیں جتنی بھی اسلام نے حرام قرار دی ہیں میں سب جائز سمجھتی ہوں، اور ان کا پرچار ہو رہا ہے، اخباروں میں تصویریں چھپ رہی ہیں، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کہہ کے نہیں نکل سکتا ارے وہ یہودن ہے چھوڑیے، ارے وہ عیسائین ہے تو مسلمان، ہے تو مسلمان، ارے بھائی مسلمان ہے جبھی تو نماز پڑھائی، ارے مسلمان ہے جبھی تو قرآن کو صحیح کر رہی ہیں، تو آج تو بات سامنے آ گئی، تو اب سوچئے آئمہ کے دور میں کیا کیا کچھ نہ ہوا ہوگا، آپ کاغذ کے لکھے کو مانو یا نہ مانو، آج تو مانو۔ اور کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ کہا قرآن کافی ہے، تو ہر ایک نے سمجھا قرآن کافی ہے، کافی کا مطلب سمجھنے یہ لیا ہمارے گھر میں موجود ہے، جیسے چاہے استعمال کریں، ہماری ملکیت کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس ہے، ہمارے سینے سے لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے طاق میں، ہماری الماری میں، ہم نے خریدا ہے 250 روپے کا، اس لیے ہمارے لیے کافی۔ اور جب دلہن رخصت ہوتی ہے تو گولڈن جلد والا، اور اس کے اوپر کا غلاف، ستارے ٹکے، سلمہ ٹکا ہوا، اور وہ لچکے گوٹے لگے ہوئے، قرآن کو دلہن بنا کے بیٹی نہیں رخصت ہو رہی، قرآن رخصت ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ قرآن سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، قرآن دولہا بھی بنا ہوا، دیکھا آپ نے کافی کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ہوتے اور یہ سب کچھ دیکھتے کہ کافی میں کیا کافی بھولی ہے، یہ کیا ہوا قرآن کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ وہ تو آپ کہہ دو گے کہانی ہے، نیزوں پہ بلند ہوا، وہ آپ کہہ دو گے وہ تیر، وہ سب تو وہ ہسٹری ہے، پتہ نہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو آج کیا قرآن کا سینہ چھلنی نہیں ہے؟ آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا، کل ہی ریپیٹ ہوا میرا قرآن پہ آیتیں پڑھی گئی، پروگرام جیو پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو نہیں دیکھ سکے، تو ہمارے بھائی نے اس کی سی ڈی بنا کے ہم کو دی، پروگرام ریکارڈ کر لیا تھا، تو رات ہم نے دیکھا، آیت ٹھیک پڑھی گئی قرآن سے، ایک عالم نے پڑھی، دوسرا عالم میرے پہلو میں تھا عبدالخالق پیرزادہ، جو کہتا ہے مصر سے میں آیا ہوں پڑھنے، اور آیت شروع ہوئی وقرنا سے، لفظ ہے قرنا، ترجمہ کیا وقرنا، وا جو ہے اور کے معنی میں، اور کرنا، وا جو ہے اور کے معنوں میں،
الگ لفظ آپ لغت میں دیکھیں گے کرنا ہے قرینے سے، اور واو لگا کے وقار کا لفظ بنایا گیا، وقرنا کے معنی وقار سے گھر میں بیٹھی رہو، اور کھا گئے اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ اور ہے، یا نسان نبی، آیت شروع ہوتی یا نسان نبی، اور تم یہ کہ گھر میں بیٹھی رہو۔ غلط ترجمہ ٹی وی پہ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا قرآن کے ساتھ؟ یہ تو ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے فون کر کے کہا بھائی یہ ترجمہ غلط ہوا ہے۔ انیق صاحب نے کہا ہاں غلط ہوا ہے، لیکن ہم دیں گے تاکہ علماء دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لے گا، اس لیے کہ عالم کو برا نہیں کہنا چاہتا، شیعہ ہو یا سنی۔ یہ رکشے والوں کا مسئلہ ہے، ایک رکشہ آپ پکڑو گے تو 50 جمع ہو جائیں گے، تو آپ ایک عالم پہ تنقید کرو گے، سارے عالم آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ لیکن جو بات سچ ہے وہ کہی جائے گی، جاہل کہے یا عالم کہے ترجمہ غلط ہوا ہے، مانو یا نہ مانو۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے قرآن کافی ہے، کافی۔ اب چاہے آنکھ کھول کے ہو جب بھی کافی، آنکھ بند کر کے ہو جب۔ تو اسحاق کندی کیا کوئی اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا تھا؟ عالم سمجھتا تھا۔ امام حسن عسکری صلوات اللہ 28 برس کی عمر میں شہادت ہو گئی، اس وقت 20 برس کی عمر ہوگی جب یہ واقعہ ہوا، 20 برس کا جوان، اس دور میں تو 20 کی تعلیم بھی نہیں ختم ہوتی، اور امام، کائنات کا امام، ایک شاگرد کو بلایا اور کہا ایسا کرو جاؤ اسحاق کندی کے شاگرد ہو جاؤ، اعتماد حاصل کرو، استاد کہو اس کو، جب تمہارے اوپر اس کو بالکل اعتماد ہو جائے کہ بہت اچھے شاگرد ہو، تو یہ 2 جملے میری طرف سے کہہ دینا۔ جاؤ، رخصت کر دیا، گیا، اسحاق کندی کا شاگرد ہوا، اب اس کے کاموں میں یہ مدد کر رہا ہے، وہ بولتا ہے یہ لکھتا ہے، وہ بولتا ہے یہ لکھتا ہے، رات پوری گزر جاتی ہے، چراغ جل رہا ہے، اور وہ قرآن کا ایک آپریشن آیت کا کر رہا ہے، شاگرد دیکھ رہا ہے، روز دیکھ رہا ہے۔ ایک دن رات تھی آدھی اور چراغ سامنے روشن تھا کہ بہت پیارا اس کا شاگرد جو بن چکا تھا، اسحاق کندی سے کہنے لگا استاد ایک بات پوچھیں آپ سے؟ کہاں، کیوں نہیں پوچھو، عالم تو خوش ہوتا ہے نا، پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں، اور کوئی کبھی بھولا بھٹکا پوچھ لے تو پھر نیکی اور پوچھ یہ فیاض صاحب جو ہے نا ہمارے، آپ کو نہیں پتا، ان کی بزرگی دیکھیے، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے، میرا محاورہ ہو، لفظ ہو کہ ان کا ہاتھ نہ اٹھے، اتنے پڑھے لکھے بزرگ ہیں۔ یہ میرے کتب خانے کی فہرست بنا رہے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور اتنے میرے انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے میرا اس عمر میں، ماشاءاللہ سے۔ ان کو دیکھا کیجئے کہ داد کا طریقہ کیا ہے، سیکھیں، طریقہ سیکھیں، لفظ کو ضائع مت کیا کریں۔ کوئی آپ سب مجتہد نہیں بیٹھے ہیں میرے سامنے، شرم آنی چاہیے کہ امام کے جملے پر آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، کوئی میرے جملے ہیں یہ؟ معصوم کے جملے سنو تو جھومنے لگو، ہاتھ بلند ہو گئے، منہ سے آواز نکلے کہ جیسے تم سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ امام بول رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیت سن کر مؤدب ہو جاتے ہو، امام کی آیتیں سن کے مؤدب ہو گئے۔
یہ مجھے داد نہیں ملتی، یہ وہاں جاتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ تمہارے کو دیکھ رہا ہے 11 کا وارث. کتنا وہ خوش ہوگا کہ آج کی شب اس کے باپ کا ذکر ہو. زندہ امام دیکھ رہا ہے تمہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے میرے باپ کا ذکر سن رہے ہیں، اس کی شہادت کی شب. کون کر رہا ہوگا اس رات میں 11ویں امام کا ذکر؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو. آج کی رات تم 12ویں امام کو تعزیت دینے بیٹھے ہوئے ہو. فضائل میں خوش ہوا اور مسائل میں چیخ کے رویا. تعزیت دیا کرو، یہ سب آداب ہیں اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں. مجھے تو دیکھتے رہتے ہو نا کتنے ہاتھ کہاں تک جاتے ہیں، اور یہ ہاتھ سمیٹنے کے لیے یہیں سے سمیٹ لو. سوال ہاتھ کو اٹھایا، خوش ہوا کرو، جھوما کرو. اب دیکھو بھائی جہالت کی بات دوسری کے سمجھ میں تمہارے نہیں آیا تو یہ تو دوسرا معاملہ. اس کے لیے تو تمہیں پرائمری کا کورس کرنا پڑے گا. میرے گھر آ کے مجھ سے جتنے بڈھے ہیں وہ پڑھیں. اور مجھ سے نہیں پڑھنا چاہتے تو بھائی پتن سے پڑھیں یا حسین بھائی کے پاس آ کے پڑھیں، تاکہ پچھلی مجلس سے ان لوگوں کو ان کے حافظے میں محفوظ ہے. یہ سکھا دیں گے تمہیں کہ پہلے کیا پڑھ چکا. ایک پوائنٹ بھی نہیں یاد ہے، ایک پوائنٹ حسین بھائی آپ کو کیا پتا. یہ مجلس ختم ہوتی ہے، اس کے بعد صبح 4 بجے تک اس مجلس کے ایک ایک لفظ پر بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے. یہ کیا کہا، یہ کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا، یہ کیسے کہا، وہ کیسے کہا، یہ کہاں سے جملہ آیا، یہ کہاں. نہ معلوم کتنی مجلسیں ہو جاتی ہے میری مجلس پر. تم تو جلدی جلدی لے کے اور آگے. آخری شب ہے بھائی، آخری شب ہے فضائل کی. 2 مہینے کی 3 رات ہے یہ 3 رات. کہا استاد ایک بات پوچھوں؟ کہا ہاں پوچھو. کہ آپ ہر لفظ کو قرآن کے لے کر یہ بتا رہے ہو کہ گرامر کی اس میں یہ غلطی ہے، یہاں تضاد ہو گیا، یہاں پر یہ غلطی ہو گئی، قرآن میں یہ غلطی ہو گئی. مجھ کو یہ بتاؤ استاد کہ اللہ نے یہ لفظ جو قرآن میں اتارے، تم ان لفظوں کے جو معنی لے رہے ہو، کیا اللہ نے تمہارے بتائے ہوئے معنی میں یہ لفظ اتارا ہے؟ شاگرد ہو امامت کا تو ایسا ہو کہ کس وقت پر بر وقت سوال کیا. کہاں تو جھکا ہوا لکھ رہا تھا تقریر ختم ہو گئی، کہاں تو لکھ رہا تھا مصروف تھا، سارے دھانوں پہ اوس پڑ گئی. ایک بار غور سے چہرہ دیکھا کہ تیرا جملہ نہ یہی ہے کیا حسن عسکری کے حسن عسکری کے پاس سے آیا ہے کہ انہی کا تو شاگرد تیرا نہیں ہے. تیرا شاگرد نہیں ہو. کہ وہ سارے کاغذات تو اٹھا دے جو لکھ چکا. امام کا شاگرد ہے اور وہ ہے قرآن. جو اس نے لکھا ہے وہ ہے آیتیں، جس میں نکالی اس نے غلطیاں. پورا قرآن لیا کہ چراغ ادھر چراغ آیا. پورا قرآن جو غلط لکھا تھا چراغ دکھا کے جلا دیا کہ سلام کہنا. میرا سلام کہنا، میرا سلام. قرآن کافی نہیں. اگر کافی ہوتا تو اپنے آپ کو غلطیاں لکھنے سے بچا لیتا.
خالد کو بھیجا، اپنے سفیر کو بھیجا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ امام مہدی کے سفیر پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں، قرآن کے غلط ترجمے ہوں گے، سفیر ہیں، لفظ بتانے والے ہیں۔ وہ محافظ پردے سے دیکھ رہا، اور پھر قرآن کا شکوہ تو اپنی جگہ، وہ خود بولے گا، وہ بتائے گا کہ کیا کیا مظالم مجھ پر ہوئے، مظالم ہوئے۔ وہ تو سیرت اور کردار آل محمد کا ایسا تھا کہ ایک حرف نہیں رکھ سکا کوئی۔ کتاب سیرتیں سب کی موجود ہیں، کہاں غلطیاں نہیں نکالی گئیں۔ غلطیاں نکالنا اور ہے۔ ایک کمال بتا دوں، 11 کا ایک کمال سنا دوں، اور سارے مسلمان میرے جملے کو تعویذ بنا کے گلے میں باندھ لیں۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے 11 امام فتووں کی منزل پر تھے، جو کہہ دیں وہ حرف حق ہے، وہ قرآن ہے، لیکن ہمارے 11 نے امت کے کسی ایک آدمی کو کبھی کافر کا فتویٰ نہیں دیا۔ کبھی فتویٰ نہیں دیا، کسی کو کافر نہیں کہا۔ ارے تم سے کیا بتاؤں، سامنے کی بات ہے۔ کیا حسین اس منزل پر نہیں تھے کہ کربلا میں پہلے قطب عاشور کو کہتے کہ تم سب نے امام کو چھوڑا ہے، کافر ہو گئے، بلکہ یہ کہا تم میرے نانا کی امت ہو۔ تم میرے نانا کی، کیا کروں تو میرے نانا کی امت۔ پورا گھر کٹ چکا، پورا گھر کٹ چکا، بیٹا، بھائی۔ سکینہ کہہ رہی ہے پانی، کہاں پانی؟ امام ہوں، فخر اسماعیل ہوں، مانگ رہی ہوں، ٹھوکر ماری زمین، چشمہ جاری ہوا، کا پی لو سکینہ، یہ پانی ہے، پی لو۔ لیکن سکینہ پانی پینے سے پہلے سامنے تو دیکھو، محشر کا میدان نظر آیا، لاکھوں انسانوں کی زبانیں وہاں لٹکی ہوئی تھی۔ پڑھو جا کے، محشر کا منظر کتاب دکھتی ہے کہ پیاس کا کیا عالم ہوگا جب سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ اپنے پسینے میں، روایت ہے شیعہ سنی، اپنے پسینے میں انسان گردن تک نہا جائے گا، اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ پروردگار اب تو ہمارا حساب کتاب کر دے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، بھلے ہی جہنم میں ڈال دے، مگر اس محشر کے میدان سے نکال۔ یہ شیعہ اور سنیوں نے لکھا، یہ ہے روایت۔ اور وہ منظر حسین نے سکینہ کو دکھایا۔ بابا یہ تو مجھ سے زیادہ پیاسے لگ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جملہ سنانے کے لیے کہا کہ سکینہ یہ تمہارے دادا رسول خدا کی امت ہے۔ نہیں، جملہ نہیں سنا تھا، پورا گھر کٹ چکا، جوان بیٹا کٹ چکا، اور پھر نانا کی امت کا خیال کہ یہ تمہارے جد کی امت ہے۔ کہ بابا یہ بہت پیاسے ہیں۔ کہاں سکینہ، یہ بہت پیاسے ہیں، اگر آج تم نے پانی پی لیا تو ان کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اس گھر کے تو بچے کو بھی اپنے جد سے اتنی محبت ہے کہ میرے نانا کی امت ہے۔
اب سمجھو اس کربلا کے فلسفے کو سمجھو، ان مجلسوں کا راز سمجھو کہ کیوں سنایا جاتا ہے۔ ارے وہ اسیر ان میں کی اگر ایک ماں چاہتی تو بد دعا کرتی تو عذاب آتا۔ کبھی امت نے یہ سوچا نہیں؟ یہ بتاؤ کیسی مائیں تھیں؟ عظیم مائیں تھیں۔ صرف ام لیلہ اتنا کہہ دیتی پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا، تجھے اکبر کی لاش کا واسطہ عذاب لا۔ عذاب آ جاتا۔ ام فروہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اور بالوں کو کھول کے کہتی پروردگار اس لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ عذاب لا، برباد کر دے اس قوم کو، فنا کر دے اس قوم کو۔ یہ پہلو تمہیں کسی نے نہیں دکھایا، اس پہلو کو دیکھو، سوچو، فکر کرو، بچوں کو سمجھاؤ۔ دیکھو مردوں سے برداشت ہو جاتی ہے مصیبت، حسین کے لشکر نے پیاس برداشت کی، ظلم برداشت کیے، زخم برداشت کیے، لیکن عورتیں بے کس و مظلوم ہوتی جبکہ ان کا کوئی سہارا نہ ہو۔ عورت سوا دعا اور بد دعا کے کچھ نہیں کر سکتی، کچھ اختیار میں نہیں تھا، ہاتھ بندھے تھے، بازو بندھے تھے، گھبرا جاتی مصائب سے، پریشان ہو جاتی، بد دعا کرتی۔ آج کوئی بےکس عورت بد دعا کرتی ہے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو سیدانیاں تھیں، وہ تو نبی کے گھر کی خواتین تھیں، ان کے تو جوان بچے مر چکے تھے، اللہ کی نظر میں وہ برگزیدہ تھی۔ قرآن میں آیت ہے کہ ہم اولاد کے ذریعے امتحان لیتے ہیں مومن کا، یہ تو وہ ایمان کی منزل تھی کہ اللہ ان کا امتحان اولاد سے لے چکا تھا، اللہ ان کو پسند کر رہا تھا، اگر ہاتھ اٹھا دیتی۔ آخری منزل تھی رباب علی اصغر کی قبر پہ آتی، یا جب حسین علی اصغر کو لائے تھے اور رباب کی گود میں دیا تھا کہ سنبھالو میں قبر بنا لوں، اسی وقت رباب ذرا سا ہاتھ اٹھاتی، کہتی پروردگار یہ 6 مہینے کا بچہ عذاب لا۔ عذاب آتا، ایسا عذاب آتا کہ نہ عاد پر آیا، نہ سمود پر آیا، نہ نوح کی قوم پر آیا، ایسا عذاب آتا کہ پوری کائنات پہ آ جاتا۔ واہ ساغرہ بیویاں ہاتھ بندھا کر، سر جھکا کر، بالوں سے چہرہ چھپا کر، کوفے کے بازار میں، شام کے بازار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری شب ہے عزا کی، کل کی رات عزا خانہ پڑ چکا ہوگا، یہ علم نہیں ہوں گے، یہ چراغا نہیں ہوگا، یہ ممبر نہیں ہوگا، یہ پٹکے نہیں ہوں گے، یہ پنجے نہیں ہوں گے۔ الوداع ہے یہ رات۔ یہاں کے فوراً بعد مجھے دوسری مجلس امام کے شہادت کی پڑھنی، امام کی شہادت اس وقت نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ کل رضویہ میں پڑھوں گا شہادت امام کی۔ امام کی شہادت نہیں پڑھ، 11ویں امام کی شہادت نہیں پڑھ، لیکن بس اتنا سن لو کہ جب وقت آیا، شہادت کا جب وقت آیا 11ویں امام، تو ایک زوجہ نرجس خاتون اور ایک اکلوتا بیٹا تمہارا ولی عصر، عمر ہے 5 برس کی، ماں بچے کو گود سے لپٹائے، سامنے شوہر کہ ابھی ابھی اس کی لاش سامنے ہوگی، زہر دیا جا چکا ہے، جسم سبز ہو گیا ہے، جسم سے لہو اور کلیجے کے ٹکڑے سامنے آ رہے ہیں، اور عالم یہ ہے نرجس خاتون کا کہ بالوں کو بکھرائے ہوئے بچے کو گود سے
ہوئے بچہ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اور بس نرجس بیوہ ہونے والی ہے۔ نرجس کو اپنی بیوگی کی پرواہ نہیں، بس اتنا کہا میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، آپ کو پتا ہے گھر کو گھیر لیا گیا، بادشاہ کی فوج آ گئی ہے، حکم یہ ہے کہ گھر میں جو ہو اسے قتل کر دو، میں بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ سوچ لو، 12واں امام ہے، آخری امام ہے، قیامت تک رہنا ہے اس کو، ماں محافظ ہے، شوہر سے پوچھ رہی ہے کیسے بچاؤ، کیسے بچاؤ؟ بہت رو گے، تقریر کے آخری جملے ادا کرنے جا رہا ہوں، بہت ماتم کرو گے، بہت یاد آئے گا آج کا دن، بہت مصائب یاد آئیں گے آج کے۔ چہرہ دیکھا، کہا نرجس، نرجس ہم نے انتظام کر دیا ہے، گھر کے پیچھے باغ سے نکلو گی، دجلہ کے کنارے ایک کشتی کھڑی ہے، وہ کشتی تمہارے لیے ہے، اس کشتی میں بیٹھ جانا، میرے بیٹے کو آخری حجت کو لے کے اس کشتی میں بیٹھ جانا، وہ کشتی تمہیں دوسرے کنارے پہ پہنچائے گی، وہاں سے اتر کے سرمن لا کے ایک گلی میں جانا، وہاں ایک مکان ہے، اس مکان کی یہ پہچان ہے، دروازے پہ دستک دینا، وہاں سے ایک بوڑھا بزرگ نکلے گا، سفید داڑھی، سر جھکا ہوا، کمر جھکی ہوئی، وہ تمہارے بچے کی حفاظت کرے گا اور اس کو بچائے گا۔ تو اچھا، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے والی، میرے وارث، میں جاتی ہوں، آپ کا لاشا چھوڑ کے جاتی ہوں، آپ کا جنازہ چھوڑ کے جاتی ہوں، بچے کو بچانا ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے والی وہ بزرگ کون ہے؟ کہ وہ میرے جد عباس کا پوتا ہے۔ ماتم کر لو، میں سب کے آنسو دیکھ رہا ہوں، الوداع کہو، عزا خانے میں سے الوداع کہو، ماتم کو الوداع کہو، اس شب داری کو الوداع کہو۔ ایک بار نرجس نے کہا عباس علمدار، عباس علمدار کے پوتے ہیں وہ؟ کہاں نرجس، وہ عباس علمدار کے پوتے ہیں، وہی محافظت کریں گے، امام کو تمہارے بیٹے کو وہی بچائیں گے۔ کہا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کس وجہ سے وہ حفاظت کریں گے؟ کہا نرجس سن لو، کربلا میں اب یہ شہادت کا وقت ہے اور امام کس کو یاد کر رہا ہے شہادت کے وقت؟ ذرا عباس کا مرتبہ دیکھو۔ کہا نرجس، نرجس، جب عاشور کا دن آیا تو میرے جد عباس نے اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنی نسل کو وصیت کرتے رہنا جب تک زمین پر حسین کی اولاد رہے، میری اولاد حسین کی اولاد کی حفاظت کرتی رہے، یہ عباس کی وصیت ہے۔ اللہ اللہ، یہ عباس کی وصیت ہے۔ عباس نے حسین کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان نہیں کیا، صرف بھائیوں کو قربان کیا، اور جب بیٹے کا وقت آیا، ارے یہ 5 برس کے عباس کا بیٹا 8 برس کا جس کا نام محمد تھا، ایک بار خیمے کا پردہ الٹا، اندر گئے، زوجہ سے کہا کہاں ہے میرا بیٹا؟ آواز پر بیٹا آیا۔ کہا محمد کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کہا لڑو گے؟ کہاں بابا لڑوں گا۔ کہا تم علی کے پوتے ہو، تمہاری لڑائی میں دیکھوں گا۔ کہا بابا آپ دیکھیے گا میں کیسے لڑتا ہوں، میں عباس جیسے بہادر کا بیٹا ہوں۔ کمر میں تلوار لگائی، زرہ پہنائی، گود میں لیا، گھوڑے پہ بٹھایا اور ایک بار گھوڑے پر بٹھا کے لائے۔ کہا آقا غلام زادے کو میدان کی اجازت دیجیے۔ کہا عباس صبح سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیروں کی بارش ہے، برستے تیروں میں اس بچے کو بھیجو گے؟ کہا آقا عباس کا بیٹا ہے، تیروں کا مقابلہ کرے گا، نیزوں کا مقابلہ کرے گا، بہادر ہے، لڑے گا۔ عباس
کہ بیٹے کو حسین چاہتے ہیں بچا لیں، چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک بار کہا عباس اگر اس کو میدان میں بھیج دیا تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ کہا کوئی پرواہ نہیں، چھوٹے بیٹے کو ام البنین کے پاس مدینے میں چھوڑ آیا، چھوٹا بیٹا مدینے میں ہے، میرا فضل مدینے میں ہے، نسل اس سے چلے گی۔ کہا عباس اب جیسی تمہاری مرضی، ہم تو روکنا چاہتے تھے لیکن تم نہیں مانتے، اچھا بھیج دو بھیج دو۔ بیٹے کو عباس نے بھیج دیا، میدان میں گیا، تلوار نکالی، جنگ کی، تیروں کا مقابلہ کیا، نیزوں کا مقابلہ کیا۔ چھوٹا بچہ تھا، کافی دیر لڑا، کب تک لڑتا؟ پیاسا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، سینے پہ نیزہ لگا، گھوڑے سے گرا، گھوڑوں کے قدموں میں آ گیا، آواز دی بابا میں نے جان قربان کر دی، بابا میں نے جان قربان کر دی، میں نے چچا پر سے جان قربان کر دی، میں نے حسین پر سے بس یہ سننا تھا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور چاہتے تھے کہ گھوڑے کو دوڑا کے میدان میں جائیں کہ بعد عباس کے گھوڑے کے سامنے حسین کا گھوڑا آیا، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹا پکار رہا ہے، بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہ عباس بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں جاتا، میں جاؤں گا، تیرے بیٹے کا لاشا میں لاؤں گا، عصر کے بعد علی اکبر کا لاشا لے کر حسین